تو اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق فرمایا تو مختلف حیثیتوں سے اس کو کچھ یوں کہہ لیجئے ٹاسک دے دیے یا کچھ کام دے دیے، یعنی کہ وہ ذمہ داری ہے، وہ اجتماعی بھی ہے اور انفرادی بھی ہے۔ اب قرآن پاک میں مختلف آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ اگر ہم کرتے ہیں، ایک اللہ سے متعلق جن کو ہم کہتے ہیں اللہ کے حقوق، یعنی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت سے متعلق، ایک ہے ظاہر ہے کہ معاشرے میں ہم اکیلے تنہا نہیں رہ رہے، دیگر انسان بھی ہیں، ان میں کچھ ہمارے رشتہ دار ہیں، کچھ ہمسائے ہیں، کچھ دوست احباب ہیں، کچھ کلیگ ہیں، کچھ ہمارے ماتحت ہیں، کچھ ہمارے افسران ہیں، ان سب سے جس سے زندگی میں واسطہ پڑے گا ان سے متعلق بھی ہمارے کچھ ٹاسک ہیں، کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، ذمہ داریاں ہیں، تو ہم انہیں کہتے ہیں حقوق العباد۔ تو یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد یعنی ذمہ داری اللہ کے لیے کیا ہے ہماری اور اللہ کی مخلوق کے لیے کیا ہے، اس کا احساس کرنا، اس کی اہمیت کو سمجھنا۔ اور قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف انداز سے، کہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ سے حسن سلوک کرو، اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور ہمسایوں سے ایک ایک کیٹیگری بتا دی گئی، کس کی کہیں پہ میاں بیوی کے حقوق کی بات کی گئی، کہیں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو غلام ہیں ان سے حسن سلوک کی بات فرمائی۔ لیکن ان تمام کا نچوڑ اگر میں ایک آیت مبارکہ میں پیش کرنا چاہوں تو وہ یہ کہ جو کام بھی ہم کرتے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، ہمارے کان سنتے ہیں، ہمارے اعضاء عمل کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بات یہاں پر کمپلیٹ ہوئی کہ بے شک تمہارے کان، تمہاری سماعتیں، تمہاری بصارتیں، تمہارے دل، ہر چیز کا حساب لیا جائے گا، تو سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ایک انسان رسپانسبل ہے، وہ اس کو مختلف ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اور وہ ذمہ داریاں شریعت نے اتنی وضاحت کے ساتھ بیان بھی فرما دی کہ کوئی اس میں شک و شبہ نہ رہے، اور جب ہم ان ذمہ داریوں کو پورا کریں گے، ہمیں اس کا اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے، تو ہمیں اس کا نتیجے کے طور پر جزا اللہ کی طرف سے اس کا بہت زیادہ اجر ملے گا، اور اللہ نہ کرے اگر ہم اس میں ناکام رہے تو ہمیں اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو حساب دینا ہوگا۔ تو ذمہ داریاں تو ہیں، مگر احساس اس کا ہے کہ یہ کتنے میرے لیے امپورٹنٹ ہے۔ ہر شخص تو ایک جیسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے تم سب کی سعی مختلف ہے، تو ہمیں احساس کرنا ہے کہ کیا ذمہ داریاں ہیں، اور یقین کر لینا ہے کہ ان کو پورا کیے بغیر ہمارا چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ آپ کی جانب بڑھوں گی۔ اب اگر ہم بعثت سے قبل کی بات کر لیتے ہیں، ظہور اسلام سے قبل کی بات کر لیتے ہیں، تو دنیا جو ہے سماجی ناہمواریوں کا شکار تھی۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا، اعلان نبوت کے ساتھ ہی انسانیت کو حقوق کے فرائض کے تعلق سے بھی ارشادات فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے حقوق و فرائض کا بھی تعین کیا لوگوں کے تعلق سے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے، اور میں چاہوں گی کہ جو حقوق اور ذمہ داریوں کے تعلق سے جو مختلف جو دائرہ ہے نا، اس تعلق سے جو اس دائرے میں مذکور آیات مبارکہ کے حوالے سے جس طرح سے بات ہوئی، میں حدیث مبارکہ کا کوٹ کرنا چاہوں گی آپ سے اس سوال کے حوالے سے۔ یہ ارشاد فرما دیجئے حدیث مبارکہ کی روشنی میں، فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احساس ذمہ داری انسان کی ایک امتیازی صفت ہے۔ انسانی طبیعت جتنی زیادہ پاکیزہ ہوگی، ذمہ داری کا شعور اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ دیکھیے، احساس ذمہ داری اپنی پوری آب و تاب اور مہک کے ساتھ اس وقت منظر عام پر آتی ہے جب اس میں رحم دلی، بردباری، حکمت اور اخلاق کریمانہ کے زیور سے آراستہ ہو۔ بے شک۔ ظہور اسلام سے قبل انسانیت سے سک رہی تھی، اخلاقی قدریں دم توڑ چکی تھی، رشتوں کا تقدس ختم ہو چکا تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد پوری انسانیت کو حقوق و فرائض کا ایک دستور نامہ عطا فرمایا، جو انسانی معاشرے کو سراپے امن و آشتی کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو تلقین فرمائی کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک کا فرض دوسرے کا حق ہے، اور حقوق و فرائض
فرائض کی ادائیگی میں مرد اور عورت دونوں یکساں ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو تلقین فرمائی کہ وہ ان حقوق و فرائض کو ادا کریں جو اللہ نے ان کی اولاد، ان کے والدین، ان کے رشتہ داروں اور ان کے خادموں کے لیے ان پر عائد کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں غور سے سنو، تم میں سے ہر شخص ایک دوسرے ماتحت کا نگراں اور ذمہ دار ہے اور اس کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاکم وقت اپنے نگراں کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے اللہ کسی رعایا پر کسی کو نگراں یا ذمہ دار مقرر کرے اور وہ ان کی خیر خواہی کا خیال نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے عذاب کا مستحق قرار دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماتحتوں کے مال میں خیانت کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شوہر اپنے گھر، بیوی، بچوں کا نگراں اور ذمہ دار ہے، اس سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگراں اور ذمہ دار ہے، اس سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک غلام اپنے آقا کے مال کا نگراں اور ذمہ دار ہے، اس سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تم پر کسی چیز کی ذمہ داری سونپے اور تم اس ذمہ داری ادا نہ کرو، بھاگ جاؤ، اس میں خیانت کرو، بےمانی کرو، تو اللہ نے تم پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کی اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے۔ دیکھیں مزدور اور خادموں کے ساتھ حقوق و فرائض ادا کرنا اجر بھی ہے اور مالکان کی ذمہ داری بھی ہے، اور اس میں خیانت کرنا کوتاہی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں اللہ کی عدالت میں اس شخص کے خلاف مقدمہ دائر کروں گا جس نے کسی سے کام تو لیا مگر اس کو اس کی اجرت نہ دی۔ دیکھیے دین اسلام نے ہمیں زندگی کے مختلف شعبوں میں سماجی، معاشرتی، سیاسی بے شمار حقوق ادا کی ہیں، اور ان حقوق و فرائض کی ادائیگی میں احساس ذمہ داری کو اپنانا دین اور بندگی کا تقاضا بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھی ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ جو احادیث مبارکہ کی روشنی میں حقوق و فرائض کے تعلق سے ارشاد فرما رہی تھی۔ ایک وقفہ ہے جناب، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد میری پہچان میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے جناب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم جس عنوان کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے احساس ذمہ داری اور اسلامی تعلیمات، اور اس عنوان پر ہمارے ساتھ شریک گفتگو دو مہمان شخصیات پہلے تشریف رکھتی ہیں، ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ اور ان کے ساتھ ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ تشریف فرما ہے۔ گفتگو بہت ہی خوبصورت مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ، سوال میں آپ سے یہ ضرور کرنا چاہوں گی کہ آپ سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم اور تربیت کے زیر اثر حکمران اور جو رعایا ہیں دونوں ہی کے تعلق سے اس ذمہ داری کا احساس کا بہترین نمونہ تھے، آپ ارشاد فرما دیجئے اس کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ تو سمجھنے والی بات ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو دل و جان سے قبول کیا اور دل و جان اس پر وار دی اور قربان کر دی۔ تو ہم اگر ان کے کردار کو دیکھتے ہیں تو قرآن پاک نے ان کی تعریف فرمائی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ والذین ہم لامانتہم وعہدہم راعون، کہ یہ وہ لوگ ہیں یعنی جو اللہ کے نیک بندے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی، جو اہل ایمان، جو اپنے وعدوں کی یا اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ جو ذمہ داری ہے کسی بھی سطح پر ہو، چاہے اجتماعی ہو یا انفرادی ہو، یہ امانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امانت قرار دیا، تو یہ عہد بھی ہے کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے اس کی اور اس کے نبی کی اطاعت کا، تو وہ عملی مثال قرآن اس کی شہادت دے رہا ہے۔ اب تو ہم بعد میں دیکھیں گے کہ ہسٹری نے ان کے بارے میں کیا بتایا، لیکن پہلے تو شہادت قرآن کی ہے کہ وہ عمل کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھنے والے، لوگوں کا حق ادا کرنے والے، ایثار کرنے والے، اور اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دینے والے۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں بحیثیت حکمران، اگر ان کو کوئی عہدہ ملا ہے تو تب بھی، اور اگر
بحیثیت ماتحت یا رعایا ہیں دونوں صورتوں میں. ذمہ داریاں کیا تھی, اس کی عملی مثال کیا تھی. ابھی آپ نے شروع میں بیان فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال. تاریخ ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے, خصوصی طور پر خلفائے راشدین اور پھر دوسرے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مرتبہ کسی نے اپنے حاکموں کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی, یعنی آپ تک انڈائریکٹلی بات پہنچی کہ لوگ اپنے حاکموں کی شکایت کر رہے ہیں, ان کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں. آپ نے ان کو بلوایا, امیر المومنین نے. جب وہ سب حاضر ہو گئے اور حاکموں کو بھی بلوایا, ٹھیک, آپ نے اللہ کا نام لے کر حمد و ثنا کرنے کے بعد فرمایا کہ اے لوگو, میرا یا حاکموں کا تم پر یہ حق ہے کہ تم پیٹھ پیچھے ہماری خیر خواہی کرو اور نیکی کے یا جائز جو امور ہیں کام ہے نیکی کے کاموں میں ہماری معاونت کرو. اس کے بعد آپ نے اپنا رخ حاکموں کی طرف پھیرا اور فرمایا کہ یاد رکھو کہ یہ لوگ تمہارے ماتحت ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں ان کی ذمہ داری دی ہے, یہ امانت ہے, اور اللہ تعالیٰ کو حاکموں کی بردباری اور نرمی سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں, اور اللہ تعالیٰ کو کسی حاکم کی جہالت سے زیادہ کسی کی جہالت سے نفرت نہیں ہے. جو نرمی کرے گا اور لوگوں کی مشکلات کو حل کرے گا, اس میں رکاوٹ بن جائے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے نرمی فرمائے گا. جو لوگوں کے لیے عافیت کے راستے کھولے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسروں سے اس کے ذریعے عافیت, اس کے لیے عافیت کا انتظام فرمائے گا. یہ عمل ہمیں نظر آ رہا ہے. پھر آپ دیکھیں حضرت عمر عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو بہت رونے لگے. تو میں نے پوچھا کہ کیا سبب ہے, تو فرمایا کہ میں خوف زدہ ہوں اس ذمہ داری سے, اس عہدے سے. تو اس نے پوچھا کہ آپ کے دل میں مال کی یا جاہ و جلال کی کوئی محبت ہے؟ فرماتے ہیں ہرگز نہیں. فرمایا پھر پرواہ نہ کریں, اللہ آپ کی مدد فرمائے گا. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے دیگر اصحاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی زمانے کا واقعہ ہے. آپ نے اپنے ایک ساتھی کو لوگوں کو بھیجا کہ فلاں شہر میں جاؤ اور جا کر وہاں سے جو مسکین ہیں مستحقین ہیں ان کی فہرست بنا کے میرے سامنے لاؤ تاکہ ان کی مدد کی جائے. تو وہ جو سر فہرست نام تھا نا جس کا, وہ تھے جو والی تھے, جو حاکم تھے اس شہر کے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے اور فرمایا ان کو تم وظیفہ بھیجتے رہتے ہیں تو پھر یہ اس حال پر کیسے پہنچ گئے؟ تو بتایا گیا کہ جو بھی وظیفہ انہیں ملتا تھا وہ براہ راست عوام میں وہ تقسیم فرما دیا کرتے تھے. تو یہ ان کی وہ کیفیت تھی. پھر رعایا کی بھی آپ دیکھیں, رعایا کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے بڑی بات کہ آپ اچھے لیڈر کا انتخاب کریں. مجھے وہ یاد آتی ہے, اگر میں آج کل بھی حالات دیکھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی وہ بات کہ جیسی عوام ہوتی ہے اس پر ویسا ہی حاکم یا حکمران مقرر کر دیا جاتا ہے. اور پھر اگر حاکم اللہ کے احکامات کے تابع ہے تو اس کی اطاعت عوام پر, رعایا پر واجب تھی, فرض تھی. اور آپ نے فرمایا اگر کوئی حبشی غلام بھی تمہارا حاکم بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت کرو. تو ہمیں عہد رسالت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کے اصحاب میں جو مخلص مسلمان تھے, جو واقعی اللہ کے اور اس کے حبیب کے ماننے اور چاہنے والے تھے, ان کے عمل میں ہمیں وہ ایثار, وہ قربانی, وہ محبت نظر آئی. آپ مہاجرین اور انصار کی مثال دیتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اپنی جانوں پر ایثار کیا ہے, اپنی جان پر دوسرے کو ترجیح دی ہے. اور تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کی ہے. ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ مجھے کوئی بہت ہی عجیب, بہت ہی عمدہ نصیحت فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے اسے پسند کرو. جیسا اپنے لیے فیصلہ چاہتے ہو ایسا ہی فیصلہ اگر تمہیں فیصلہ کرنا پڑے اپنے بھائی کے لیے کرو. تو کیا ان تعلیمات کے ہوتے ہوئے ممکن تھا کہ حاکم یا رعایا کسی طرح کی بھی کوتاہی کرتے؟ اپنے تئیں انہوں نے پوری کوشش کی, بلکہ جیسے بھی آپ نے مثال دی فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی, یا بعض روایات میں ہے کہ کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے یا بھوکا مر جائے تو مجھے ڈر ہے کہ مجھ سے سوال نہ کیا جائے. تو یہ تقویٰ تھا ان کا, پوری رات گریا کرنا اور آنسو بہانا, اس لیے کہ جو ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے. تو اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کرے کہ آج بھی ہم اور ہمارے جو زمانے میں چاہے وہ حکمران ہو یا رعایا ان تعلیمات کو اگر پیش نظر رکھیں گے تو دنیا کی کامیابی کی بھی یہ ضمانت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات کا بھی یہی ذریعہ ہے. بے شک بے شک, سبحان اللہ. یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس قدر
احتیاط برتتے تھے، جس طرح سے آپ کی گفتگو سے بھی واضح ہوا. آپ یہ ارشاد فرما دیجیے آپا کہ اب فرد واحد کی اگر ہم بات کر لیں تو فرد واحد خاندان کا، ریاست کا اور معاشرے کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور ہر فرد پر جو ہے وہ اجتماعی بھی ذمہ داریاں ہیں، کچھ انفرادی بھی ذمہ داریاں ہیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گی جو فرد واحد پر عائد ذمہ داریاں ہیں اس کی تفصیلات کچھ ارشاد فرما دیجیے آپ. دیکھیے زینب، جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کیا اور انسانوں کو جلا بخشی تو اللہ تعالیٰ نے تمام زیرو کو ہوا سے خمسہ عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور دوسرے احساسات بھی عطا کیے، اور تمام زیرو کو ان احساسات سے محروم کر کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات کے مرتبے پر فائز کیا. دیکھیے کہ نا، اپنی خوشی اور غم کا احساس، دوسروں کی خوشی اور غم کا احساس، اپنی ذمہ داریوں کا احساس، دوسروں کی ذمہ داریوں کا احساس، اپنے حقوق و فرائض کا احساس، دوسروں کے حقوق و فرائض کا احساس. اور دیکھیں یہ حقوق و فرائض انفرادی بھی ہوتے ہیں اور اجتماعی بھی ہوتے ہیں. معاشرہ انسانوں کے مجموعے کا نام ہے، لیکن دین اسلام نے انسانوں کو حقوق و فرائض کے بندھن میں باندھا، اور جن کی تکمیل کرنے پر ہمارا اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا اور ہم خود بھی بہت پرسکون زندگی گزاریں گے. بندے کا سب سے پہلا حق یہ کہ اپنے رب کا حق ادا کرے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور اللہ کا رنگ اختیار کرو. بندے کا فرض ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ حقوق اللہ کی ادائیگی کرے. اللہ نے ہم پر نماز فرض کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے بخش دے. اور حقوق اللہ کا تعلق براہ راست انسان اور اللہ اور بندے کے درمیان براہ راست ہے، اور ان فرائض کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں بندے کا ایک حق بھی کہ وہ اپنے جسم کی حفاظت کرے، اپنے آرام کا خیال رکھے، اپنی ذات کی حفاظت کرے، مضر رسا چیزوں سے بچے، نقصان دہ چیزوں سے بچے، اپنی عزت، جان، مال، آبرو کی حفاظت کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ دوسرے مسلمان سے محفوظ رہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے وہ چیز پسند کرے اور اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے. حقوق العباد، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مساکینوں کے حقوق ادا کرو. دیکھیے والدین کے حقوق، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والدین کے حقوق ادا کرو، ان کے سامنے ادب سے کندھے جھکا لو اور ان کے سامنے اف تک نہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین عمل اپنے والدین سے نیکی کرنا ہے. رشتہ داروں کے حقوق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت اضافہ ہو، رزق میں کی تنگی دور ہو، بری موت سے بچے، تو اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھے. اس کے علاوہ دیکھیے کچھ اجتماعی حقوق بھی ہیں کہ ملک میں امن و امان کا قائم کرنا، معاشرتی جرائم کی روک تھام کرنا، درختوں کی حفاظت کرنا، بے زبان جانوروں کا خیال رکھنا، اور اس کے علاوہ جو ہے بنیادی ضروریات پوری کرنا، لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا، ضرورت مند لوگوں کی ضرورت کے وقت کام آنا، نیکی کو فروغ دینا، برائی کو روکنا. یہ تمام اجتماعی حقوق کے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے معتبر نیکی وہ ہے جس کا گواہ اللہ کے سوا کوئی نہ ہو. تو بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، معاشرے کے ایک فرد ہونے کی ناطے سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ حقوق چاہے انفرادی ہوں چاہے اجتماعی ہو، ہم جب ان حقوق کی ادائیگی بہتر انداز میں کریں گے تو ہم خود بھی سکون محسوس کریں گے، ہم خود بھی ترقی کریں گے، ہمارا معاشرہ بھی ترقی کرے گا اور ہمارا اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جناب ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. مجھے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان. میری پہچان میں آج جو عنوان لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے احساس ذمہ داری اور اسلامی تعلیمات. اسلامی تعلیمات کے تعلق سے احساس ذمہ داری کو بیان فرما رہی تھی مہمان شخصیات. ہمارے ساتھ آج کے پینل میں موجود ہیں ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ اور پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ.
وقفے پہ جانے سے قبل خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی، اور جس طرح سے ڈاکٹر زنیرہ انور صاحبہ آپ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثالیں بھی ہمیں دیکھ کر سمجھایا۔ اب سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ احساس ذمہ داری کی بدولت ہی قومیں عروج پاتی ہیں۔ ظاہر قوموں کا جو ایک احساس ذمہ داری جس قوم میں ہوتا ہے وہ یقینی طور پر ترقی کرتی ہے، اس تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے؟ کچھ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اگر تھوڑا سا ہم پس منظر دیکھ لیں عرب معاشرے کا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا، اس سے پہلے کا عرب معاشرہ کیسا تھا؟ اور میرے خیال سے کوئی مسلمان اس وقت جو ہمیں سن رہے ہیں ایسا نہیں ہے جو اس بات سے واقف نہ ہو کہ جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب ہمیشہ جو اسلام کی تعریف بیان فرماتے تھے اور اپنے اسلام کی طرف راغب ہونے کی جو مین جو ریزنز تھے اس میں وہ بیان فرماتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کا حق دبا لیا کرتے تھے، ہر طاقتور کمزور کو کچل کر رکھ دیا کرتا تھا، اور انصاف کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اگر کوئی امیر شخص جرم کرے تو اس کو سزا سے بچا لیا جاتا تھا، اور اگر کوئی غریب شخص کسی غلطی یا جرم کا مرتکب ہو جائے اس کو سزا دے دی جاتی تھی۔ غرض کے معاشرے میں کسی کی بھی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ احساس ذمہ داری یا اس سے بھی ایک سٹیج آگے ذمہ داری کا کانسیپٹ ہی موجود نہیں تھا۔ بیرہ اور عویق کا شکار تھے سب، ہر کوئی اپنی منمانی کر رہا تھا، جس کی وہ کہتے ہیں نا مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ والا معاملہ بنا ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا جو سب سے پیارا اور بڑا وصف ہے جس کو غیر مسلم بھی اس پر ہمیشہ تعریف کرتے ہیں، آپ کی منصفانہ شخصیت، مساوات، ایکوالٹی اور جسٹس۔ کسی بھی معاشرے کی تباہی کے لیے آپ ان دونوں چیزوں کو ختم کر دیجئے، کسی بھی معاشرے کو عروج پر لانے کے لیے آپ مساوات کا اور انصاف کا یا عدل و انصاف کا خیال رکھیں تو وہ معاشرہ عروج پر پہنچ جائے گا۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شخصیت تھی کہ مکہ میں بھی اگر لوگوں میں ڈسپیوٹ ہو جاتا تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف مقرر فرماتے تھے اور وہ مانتے تھے آپ کے فیصلے کو۔ جب آپ نے مدینہ میں ایک الگ ریاست کا قیام فرمایا تو اس میں انصاف کا عالم یہ تھا کہ اتنا بڑا انصاف، وہ حضرت اسامہ والا آپ کو واقعہ یاد ہے کہ خاتون نے چوری کی تھی، اس کی مثال ہم دیتے ہیں۔ جی جی جی، میں اس واقعے کو پورا کمپلیٹ نہیں بیان کرنا چاہتی، اشارتاً بات کر رہی ہوں۔ اس کے سوا قرآن پاک کی آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے، سورہ نساء میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا کہ جب ایک منافق نے کسی یہودی پر بہتان لگا دیا، ایک ہتھیار تھا، ایک ویپن تھا، ایک ذرہ تھی، وہ اس کے گھر رکھ دی اور چوری کا الزام لگا دیا، اللہ کے حبیب نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ تو وہ جو اسلام کو اتنا عروج ملا اور وہ جو بغیر کسی سوشل میڈیا کے اس وقت مسلمان پوری دنیا پر حاکم بن گئے، اور پھر اللہ کے حبیب کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے بعد جو زمانہ آیا، خاص طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، مسلمانوں کی حیثیت کتنی بلند ہو گئی، کتنی بڑھ گئی۔ پھر سلطنت عثمانیہ کے دور میں آپ چلے جائیں کہ مسلمان 3 برِ اعظموں پر حکومت کر رہے تھے، صرف اور صرف ان کا یہ عدل، یہ انصاف، یہ ذمہ دارانہ رویہ کہ جو رسپانسبلٹیز، جو ڈیوٹیز ہمیں دی گئی ہیں ہم انہیں اللہ کے خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے تقوی کے ساتھ ادا کریں گے تو انشاءاللہ افراد اور معاشرہ دونوں ترقی کریں گے، اور اس کے برعکس معاملہ ہوگا تو یقینی طور پر زوال کا سبب بنے۔ بے شک، اور ہم تو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو ویسا ہی عروج عطا فرمائے ایک مرتبہ پھر کہ ہر جگہ عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جائے۔ اور جس طرح سے معاشرے کی ذمہ داری کے تعلق سے بات کی، میں آپ سے یہ ضرور سوال کروں گی کہ بے حسی کے تعلق سے اگر ہم اب بات کر لیں کہ معاشرے میں جو غیر ذمہ داری ہے، بے حسی ہے، غیر سنجیدگی ہے، اس سے قومیں نہیں پنپ پاتی ہیں، نہیں ترقی نہیں کرتی بلکہ زوال کا سبب بنتی ہیں، اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے زینب کہ تکلیف مٹ گئی مگر احساس رہ گیا، خوش ہوں کہ کچھ نہ کچھ تو میرے پاس رہ گیا۔ کیا بات ہے! دیکھیے احساس بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ جب لوگ مسائل کا میرے سامنے تذکرہ کرتے ہیں، اور میں سوشل ورک کی استاد بھی، میں نے اسی سبجیکٹ میں ماسٹر کیا، تو دیکھیے سب سے بڑا تکلیف دہ پہلو کہ ہمارے معاشرے کے لوگ جو بے حس ہو گئے ہیں جی، اور اس سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہو سکتی۔ اور زینب وہی معاشرہ، وہی قومیں، وہی لوگ ترقی کرتے ہیں جو اپنی ذمہ داریوں کا احساس اٹھاتے ہیں، اور وہ معاشرے، وہ لوگ
ہمیشہ تنزلی کا شکار رہتے ہیں جو غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتے ہیں. غیر ذمہ دارانہ رویہ بہت بڑی محرومیوں کا باعث بنتا ہے. اور دیکھیے زینب، غیر ذمہ دارانہ رویہ نہ صرف اپنے لیے نقصان دہ ہوتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے. یہ انفرادی سطح پہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے، اجتماعی سطح پہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے، دین کے معاملات میں بھی، دینوی معاملات میں بھی. غرض کہ تھوڑا سا غیر ذمہ دارانہ رویہ، تھوڑی سی لاپرواہی بہت بڑے نقصان کا موجب بن سکتی ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ گھر کا سربراہ. زینب میں دیکھتی ہوں کہ بعض گھر میں آدمی جاب پر نہیں جاتے، نہ وہ بیوی کی ضروریات زندگی کو محسوس کرتے ہیں، نہ وہ بچوں کی ضروریات زندگی کو محسوس کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، کہنے لگے کہ میری بیوی کا مجھ پر کیا حق ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو خود کھاؤ اسے کھلاؤ، اور جو خود کپڑے بناؤ تو اسے کے لیے بھی بناؤ، یعنی اس کا حق دو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ تعلیمات ہی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مرد اتنے غیر ذمہ دارانہ رویہ رکھتے ہیں تو ایسے بچے ہمیشہ احساس محرومی میں پلتے ہیں، اور یہ گھر ہمیشہ معاشرتی اور سماجی لحاظ سے سفر کرتا ہے. جب جس لوگوں کی ضرورت زندگی پوری نہیں ہوگی تو ہر قسم کے مسائل کا شکار رہیں گے. پھر دیکھیے کہ لوگ گفتگو میں اتنا غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، محفل میں بیٹھے ہیں، دوسروں کے لیے جو منہ میں بات آ رہی ہے وہ کہتے چلے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منہ سے نکلی باتیں بڑے دوررس نتائج پیدا کرتی ہیں، اس لیے انسان کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ نجات کیسے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو اور اپنے زبان کی حفاظت کرو. دیکھیے غیر ذمہ دارانہ رویہ اگر ہم گفتگو میں اختیار کریں گے تو اس سے نفرتیں قدورتیں جنم ہوتی ہیں اور خاندان میں اختلافات تنازعات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. پھر جناب آپ یہ دیکھیے کہ گھر میں لوگ اولاد کی تربیت کے معاملے میں اتنا غیر ذمہ دارانہ رویہ رکھتے ہیں، والدین کو پتہ نہیں ہوتا کہ بچہ کن دوستوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے یا نہیں، دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے یا نہیں. تو ایسے بچے اور ایسا گھر بھی معاشرے میں بہت زیادہ سفر کرتا ہے. دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس بچے کا بچپن علم دین میں اور عبادت الہی میں گزرے یہاں تک کہ جوان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 70 صدیقین کا ثواب لکھا ہے. دیکھیے ڈاکٹر اگر اپنے پیشے کے لحاظ سے غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرے گا تو مریض کی جان جا سکتی ہے. استاد اگر اپنے پیشے کے لحاظ سے غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرے گا تو طالب علم کا مستقبل تاریک ہو سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عام زندگی میں بھی لوگ اتنا غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتے ہیں. گھر سے نکلے تو پنکھے کھلے ہوئے ہیں، استری لگی ہوئی ہے تو اس کو بند کرنا بھول گئے، نلکا کھلا ہوا ہے تو اسے بند کرنا بھول گئے. تو اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ رویوں سے گھر میں کوئی جانی یا مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے. اور جناب دیکھیں لوگ لین دین کے معاملے میں بھی بہت غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ آپ نے اگر کسی سے کوئی امانت لی ہے تو آپ امانت وقت پہ بھی لیں، وقت پہ دیں، یعنی وقت کی قدر کریں. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی ملازمت کے سلسلے میں بھی اتنا غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ اداروں میں لوگ وقت پہ نہیں پہنچتے. اور دیکھیے جو وقت کی قدر کرتا ہے وقت اس کی قدر کرتا ہے. ابھی جنیرہ صاحبہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی کہ دیکھیے مرتبہ وہ مسجد میں نماز کا ٹائم تھا، لوگ شدت سے اپنے امیر المومنین کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ بھاگتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا امیر المومنین ہم تو آپ کا شدت سے دروازے پہ انتظار کر رہے تھے. تو امیر المومنین نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس 2 جوڑے ہیں، ایک کو دھوتا ہوں تو دوسرے کو پہنتا ہوں، تو میرے کپڑے سوکھے نہیں تھے. اگر ہمارا حاکم وقت ایسے ہو جائیں کہ اپنے رعایا کا رات میں گشت کریں اور ان کی ضروریات زندگی کے متعلق پوچھیں، ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھیں، انصاف کو ملوث قادر رکھیں، اخلاقی قدروں کو پامال نہ کریں، رشتوں کا لحاظ رکھیں، تو وہ معاشرہ بھی ترقی کرے گا، وہ قوم بھی ترقی کرے گا اور وہ افراد بھی ترقی کریں گے. کہ شیخ سعدی نے کہا کہ جس شخص کی دل میں رحم ہو، نیت میں سچائی ہو اور فطرت میں احساس ہو تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق خدا کے لیے بہت بڑا تحفہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی. اور احساس ذمہ داری اور اسلامی تعلیمات کے تعلق سے آج ہم پروگرام پیش کر رہے تھے. یہ بہت وسیع موضوع ہے، اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام میں بھی اس پر کلام کریں گے. اللہ رب العزت نے احسن تقویم فرمایا، یعنی ہر انسان اللہ کی تخلیق کا نقطہ عروج ہے.
ہے. ہم اکثر بچپن سے یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ جب ہر فرد اپنے فرائض انجام دے گا تو یقینی طور پر دوسروں کے حقوق ادا ہو جائیں گے اور اس طرح سے معاشرہ بہترین ایک خوبصورت معاشرے کی تشکیل میں ہر فرد اپنا حصہ ڈال سکتا ہے. کوشش کیجیے ضرور, انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی ایفرٹ کریں گے تو انشاءاللہ ضرور معاشرے میں بہتری پیدا ہوگی. اس کے ساتھ ہی مجھے یعنی سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.